رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے بہت ہی عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو آج کا موضوع ہے آپ کے سامنے ہے، کرنٹ کرائسس ان پاکستان اینڈ آور ریسپانسبلٹیز ایز یونیورسٹی اسٹوڈنٹ۔ سب سے پہلے میں یونیورسٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ میرے ملاقات کا دن کل ہی تھا، لیکن ایک دوست اور پیارے دوست کی وفات کی وجہ سے مجھے کل سندھ کنکوٹ جانا پڑا، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے لیے آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ میرے سامنے پاکستان کے وہ طلبہ اور طالبات موجود ہے جو حال بھی ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ میرے سامنے ہیں۔ بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی ذات کی بجائے اپنی قوم، اپنے ملک، اپنی دھرتی اور اپنے ملت کے حوالے سے سوچتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں انہی لوگوں کا نام زندہ اور تابندہ ہے جنہوں نے اپنی ذات کی بجائے دوسروں کے خاطر زندگی گزاری ہو۔ اور میرے دانش میں آج کا یہ موضوع بھی اس لیے طے کیا گیا ہے کہ ایک فرد کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں تو اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود جد و جہد نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آج کے اجتماع میں یہ عزم اور یہ ارادہ موجود ہے کہ ہم نے اپنا کل ٹھیک کرنا ہے، تو ہم ضرور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارا دو نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم دنیا میں عزت کے ساتھ جیے اور روز محشر میں ہمیں کامیابی ملے، ہم جنت کا مستحق ٹھہرے۔ یہی وہ دعا ہے جو ہر بندے کو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے رب مجھے اچھی دنیا عطا فرما اور قیامت میں جہنم سے نجات۔ اب اچھی دنیا کیا ہے؟ جس میں انسان آزاد ہو۔ اچھی دنیا جس میں جہالت نہ ہو۔ اچھی دنیا جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو۔ ایک آزاد انسان ہی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک غلام فرد یا قوم، ایک مقروض فرد یا قوم، وہ کبھی بھی ایک باعزت زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج میں نے جب اخبارات اٹھائیں تو پہلی خبر یہی تھی، خوشخبری کے طور پر، کہ پاکستان کو
IMF سے $1 ارب مزید قرضہ ملے گا۔ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور یہ آج کے پاکستان کے لیے موجودہ نئی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بہت ہی محترم طلبہ اور طالبات، میں آج آپ لوگوں سے ذرا دل کی بات کروں کہ یہ جو قرضہ ہے نا، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، قرضہ لینا اور قرضوں پر گزارا کرنا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے میرے رب، میں ہر طرح کی غم سے، بخل سے، سستی سے، کاہلی سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی وفات ہوتے تھے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض کے جنازے میں اس وقت تک شرکت نہ کرتے جب تک صحابہ کرام مل کر ان کی قرض کا بوجھ نہ اٹھاتے۔ آج ہماری ساری معیشت کا انحصار قرضوں کی بنیاد پر ہے۔ آپ یہاں روشن چہروں والے موجود ہیں، لیکن ہر میں سے ہر کوئی 3.25 لاکھ مقروض ہے۔ ہمارے والدین مقروض ہے، مجموعی طور پر ہمارے اوپر 80,000 ارب کا قرضہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا میں کسی مقروض قوم کی بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ فیصلوں میں آزاد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی من کا خود مالک بن سکتا ہے؟ غلامی کی طرف جانے کا پہلا قدم وہ مقروض ہونا ہے۔ اس لیے آج کے دن جو سب سے بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے، وہ تو قرضوں کی بنیاد پر ملک چلانے کی تیوری ہے، قرضوں کی بنیاد پر ترقی کا خواب ہے جو کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معاشی نظریات پہ بات کروں تو ایک طرف وہ نظریات ہے جو آدم اسمتھ اور رابنس کی ہے، اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ دنیا میں وسائل کم ہے اور مسائل زیادہ ہے، لہذا علم معیشت اس علم کا نام ہے کہ زیادہ کم وسائل زیادہ مسائل کے لیے کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ تیوری یہی ہے کہ وسائل کم ہے اور مسائل زیادہ ہے۔ دوسری طرف قرآن کا نظریہ ہے جس کا بنیاد یہی ہے کہ جس خالق اور مالک نے یہ کائنات ڈیزائن کیے ہیں، اس نے اتنا ہی زندہ چیزوں کو پیدا کیا ہے جتنا زندہ چیزوں کے لیے رزق کی ضرورت ہے۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ اور پھر قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کوئی ایسا زندہ چیز پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست نہ کیا ہو۔ لہذا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے مس مینجمنٹ کا، پرابلم ہے دولت کا غیر منصفانہ تقسیم کا، کرپشن کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں ایک اور اینگل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے بارے میں لوگ سمجھتا ہے کہ یہ نمازوں کا، روزوں کا، حج کا اور ذکر و اذکار کا نام ہے، اور دنیا کے معاملات سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے 2 کام کیے تھے۔ ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی،
اور مسجد نبوی کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ کے لوگوں پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا۔ جس طرح آج کا ورلڈ بینک اور IMF ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو، ہر قوم کو مقروض بنانے کی سازش کی ہے، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے ہر مدینے کے باشندے کو مقروض بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کے اس معاشی غلبے سے نجات دلانے کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور دعا بھی کی کہ اللہ اس آدمی کے رزق میں برکت ڈالے جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مردم شماری کی تاکہ پتہ چلے کہ کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، اور مجموعی تعداد بستی، ایک چھوٹی سی بستی تھی، 1500 لوگ نکلے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک حکم نافذ کیا کہ مدینہ کے بستی میں کوئی پودوں اور درختوں کو نہ کاٹے، دفاع کو مضبوط بنایا، تعلیم پر توجہ دی، اور سب سے پہلے یونیورسٹی انہوں نے مدینہ کی مسجد میں قائم کی، جہاں 1500 کی آبادی میں 70 بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، اس کے ساتھ 9 مزید مراکز تھے۔ اور اندازہ کر لے کہ جب 2 ہجری میں بدر کے معرکے میں 70 سے زیادہ مکہ کے لوگ گرفتار ہو گئے، تو ان پر لازم کیا گیا کہ جو فدیہ یا جرمانہ نہیں دے سکتے وہ آ کر ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ کیا پڑھاتے تھے؟ کیا وہ فقہ پڑھاتے تھے؟ کیا قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے؟ کیا دین سکھاتے تھے؟ نہیں، وہ دنیا کو چلانے کے لیے اس وقت جو مروجہ نظام تعلیم تھا اسی کے وہ ماہر تھے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہی شرط عائد کی کہ ہر قیدی ہمارے 10 بچوں کو پڑھائے۔ اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اس زمانے میں زید بن حارث کی ڈیوٹی لگائی کہ کم از کم عرصے میں دوسرے زبانوں کو سیکھو، اور اس نے 15 دن میں عبرانی زبان سیکھی، پھر پارسی زبان سیکھی، پھر یونانی زبان سیکھی، اور پھر حبشی زبان سیکھی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارا دین وہ انوائرمنٹ پر بھی توجہ دیتا ہے، حصول علم پر بھی توجہ دیتا ہے، معیشت کے بہتری پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اور یہاں میرے بہنیں موجود ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہے جس کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس کے ساتھ جب ان کا رشتہ ہوا تو اس کے لیے اپنے گھر پر انہوں نے ٹیوشن کا اہتمام کیا، اور شفا بنت عبداللہ اس وقت ایک ایسی خاتون تھی جو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ لکھی پڑھی خاتون تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آ کر ام المومنین ان کے اہلیہ کو پڑھائی اور لکھائی سکھائے۔ اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹس پر توجہ دی، گراؤنڈز کو بہتر اور آباد کیا۔ اس زمانے میں کرکٹ اور ہاکی تو نہیں تھا، لیکن گھوڑا سواری ایک رواج تھا، کشتی کھیلنا ایک رواج تھا، نیزہ بازی ایک رواج تھا، باری پتھروں کو اٹھانا ایک رواج تھا۔ حتیٰ کہ مشہور قول ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹیاں وہ بھی گھوڑا سواری جانتی تھی اور گھوڑا سواری کرتی تھی۔ میں نے یہ چند مثالیں اس لیے ذکر کیے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ایک مسجد کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایک جدید ماڈرن ریاست تھی جو دنیا کے ہر ریاست سے زیادہ ایک ویلفیئر اسلامی سوسائٹی
اور ایک ویلفیئر اسلامی ریاست تھی۔ آج کا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارے ملک کا کہ ہماری اس ملک میں اخراجات زیادہ ہے اور آمدن کم ہے۔ اب اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو تو ہونا تو چاہیے کہ آدمی سوچ بچار کر کے آمدن میں اضافہ کر لے، صلاحیت میں اضافہ کر لے، تجارت پر توجہ دے، زراعت پر توجہ دے، سکل کو بہتر بنا لے، مینجمنٹ کو بہتر بنا لے، کرپشن کا خاتمہ کر لے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کی بنیادی اور سب سے اہم تھیوری صرف ایک ہے کہ قرضے لے لے کر اس پر ملک بھی چلانا، اور قرضے لے لے کر اپنے خزانوں اور اپنے بینک بیلنس، اپنی پراپرٹیز میں بھی اضافہ کرنا۔ یہاں چونکہ طلبہ اور طالبات موجود ہے، اور میں بھی معاشیات کا ایک طالب علم کی طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے یہ 14,572 بلین ہے۔ اب 14,572 بلین آسان الفاظ میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں ہمارے اپنے ریونیو وہ صرف 7,000 ارب ہے۔ اب باقی 7,572 بلین کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سود پر قرضہ اور سود پر پیسہ باہر سے لانا، اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اس وقت 7,307 ارب سود میں واپس کرتا ہے۔ تو اگر 14,772 ارب میں سے 7,000 ارب آپ سود میں واپس کرتے ہیں، پھر آپ تعلیم پر کیا خرچ کریں گے؟ پھر آپ ڈیولپمنٹ پر کیا خرچ کریں گے؟ آپ صحت پر کیا خرچ کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وفاقی بجٹ میں ایجوکیشن پر صرف 0.27% خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے وفاقی بجٹ میں کل ترقیاتی کاموں کے لیے 800 ارب روپیہ رکھے گئے ہیں۔ ہمارے وفاقی بجٹ میں دفاع پر 1,500 ارب روپیہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں تعلیم پر 0.27% خرچ ہوتا ہو، وہاں ترقی کا امکان اس صدی میں نہیں بلکہ 10 صدیاں بعد بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت بڑا مسئلہ معاشی کرائسس ہے، اور معاشی کرائسس کی وجہ سے بدامنی ہے، معاشی کرائسس کی وجہ سے پولرائزیشن ہے، معاشی کرائسس کی وجہ سے نوجوانوں میں ٹینشن، ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے۔ کل میں سندھ گیا تھا، آپ یقین کریں اس وقت ریاست کے اندر کئی ریاستیں موجود ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں بچیاں، خواتین قطاروں میں کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ یہاں لنگر خانہ ہے۔ پوری قوم کو اس وقت لنگر خانوں کے پیچھے کھڑا کیا ہے، پوری قوم کو فقیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کو سکل دینا، تعلیم پر خرچ کرنا، سپورٹس پر توجہ دینا، مینجمنٹ کو بہتر بنانا، اس کی بجائے ہر حکومت کی کوشش ہے کہ وہ لنگر خانے کھول کر، مسافر خانے کھول کر، خیرات تقسیم کر کے ایک مصنوعی شہرت حاصل کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم کی ترقی کے لیے کبھی بھی بنیاد نہیں بن سکتا۔ یہاں اساتذہ کرام موجود ہے۔ 1945 میں جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا، اور ایٹم بم کے استعمال کے بعد بادشاہ نے اعلان کر گیا کہ ہم ہار گئے، ہماری فوج شکست کھا گئی، اور پوری قوم ایک ایسی کیفیت سے دوچار تھی کہ لوگ جہازوں میں روٹیاں لا کر اوپر سے پھینکتے تھے، اور جاپانی قوم ایک فقیر کی طور پر ایک ٹکڑے کے لیے محتاج بن گئی۔ آخر بادشاہ نے دانشوروں کو اکٹھا کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بہتر بنا دیں۔
تو لوگوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھ کر بادشاہ کو پیش کی ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ فارمولہ ہے۔ بادشاہ نے ان تمام چیزوں کو مسترد کیا اور ایک لکیر پر عمل کرنا شروع کیا، اور وہ ایک لکیر میں کیا لکھا تھا کہ کوئی آدمی دوسری کو مفت کھانا نہیں دے گا، ہر آدمی محنت کرے گا، ہر آدمی اپنے محنت کے نتیجے میں کھائے گا۔ اور جاپانی قوم نے چند سالوں میں ترقی کی، معاشی طاقت حاصل کر گئے، اور آج بھی جاپانی معیشت میں سب سے بہتر قوم ہے۔ حال یہ ہے کہ 1945 میں یہ قوم بالکل تباہ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، نیست اور نابود۔ آج کی دنیا میں طاقتور قوم وہ نہیں ہے جس کا جغرافیہ بڑا ہو، جس کے ساتھ فوج زیادہ ہو، جس کے ساتھ اسلحے کے ڈھیر اور انبار لگے ہو۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہی قوم ہے، بے شک اس کا جغرافیہ بھی کم ہو، اس کی آبادی بھی کم ہو، جس کے معیشت بہتر ہو۔ میں فائنانس منسٹر تھا، ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی اسلام آباد آئی تھی، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے۔ ہم جب میٹنگ میں بیٹھ گئے تو شوکت عزیز صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ خاتون بہت جلد غصہ میں آ جاتی ہے، اس لیے اس کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں اپنی بات کرنا ہے، زیادہ بات کسی نے نہیں کرنا۔ ہم جب میٹنگ میں بیٹھ گئے، وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی دیکھنے میں، لیکن تھی ورلڈ بینک کی نائب صدر۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میڈم کہاں کے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں تو جاپان کی ہوں۔ میں نے کہا جاپان میں کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سکاوا کی ہوں۔ میں نے کہا سکاوا میں کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا دریا کے کنارے یونیورسٹی کے قریب میرا گھر ہے۔ تو اپنے فائل کو ایک طرف رکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے جاپان دیکھا ہے، میرے صوبے کو دیکھا ہے، یونیورسٹی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ جگہ تو میں نے دیکھی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ آپ نے ترقی کی اور ہم ترقی نہیں کر گئے، ورنہ آپ کا علاقہ اور ہمارا علاقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اس نے فائل ایک طرف رکھ کر ہمیں کہا کہ پہلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، تو یہ بھول جائے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کوئی محبت کرے گا۔ پھر اس نے مثال پیش کی کہ کیا آپ کے ہاں گدہ گاڑی ہے؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گدہ گاڑی ہو اور آپ کا گدہ آپ کی گاڑی کو روز کھینچتا ہو تو آپ اپنے گدے کو کبھی باپ بناتے ہیں، اس کو بھائی بناتے ہیں، اس کو دوست بناتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل نہیں۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح ورلڈ بینک آئی ایم ایف کسی کو باپ بھائی دوست نہیں بناتا ہے، اتنا ہی چارہ کہلاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے اور اس کی گاڑی کھینچنے کے لیے کل ان کی طاقت کام آئے۔ اس نے دوسری بات بھی بڑی زبردست کی، اس نے کہا کہ تمہارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں عوام ہے فرش پر اور حکمران رہتے ہیں تمہارے عرش پر، فاصلے ہیں عرش اور فرش کا۔ تو جب بھی کوئی حکومت ختم ہوتی ہے لوگ اس لیے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ حکومت بننے کے اگلے دن بعد لوگ اس کو بددعائیں دینی شروع کرتی ہے، اس لیے کہ حکومت اور رعایا کے درمیان فاصلے ہیں۔ تیسری بات اس نے یہی کہا، اس میکو میشومیزی خاتون تھی، کہ کیا تمہارے آسمانی کتاب قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی قوم کی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ آیات تو موجود ہے، بس انہوں نے کہا اسی آیت پر عمل کرو، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے امیدیں وابستہ نہ کرو، اگرچہ وہ خود ورلڈ بینک کے نائب صدر تھی۔ میں عرض کروں اگلا کام کیا ہوا؟ جب وہ بات کر رہے تھے تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو جب اذان ہو گئی، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے، باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی تھے، تو اذان تو گزر گئی۔ ہم شوکت عزیز صاحب کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ ابھی کوئی
اشارہ کرے گا کہ وقفہ ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب 5-10 منٹ گزر گئے تو اس خاتون نے پوچھا کہ کیا آواز آپ لوگوں نے سنی؟ شوکت عزیز نے کہا کہ یہ تو اذان کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا اذان کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو پھر اس خاتون نے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ جس دین پر آپ ایمان اور اس دین کے ساتھ آپ محبت کے اظہار کرتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میٹنگ ہم بعد میں کریں گے، پہلے جا کر اپنے رب کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھنے تو گئے، واپس بھی آ گئے، لیکن اگر اس کا کوئی ثواب ہو بھی تو اس کو ملے گا، ہمیں تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے کہنے پر شوکت عزیز صاحب نے وقفہ کیا۔ میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کی کہ اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو بھول جانے کی ضرورت ہے۔ 23 بار ہم نے قرضے لیے، اگر 23 بار قرضے لے لے کر ہماری زندگی میں کوئی بہتری واقع نہیں ہوئی تو 24ویں بار بھی آپ قرضے لے کر اپنی قوم کو مزید قرضوں کے دلدل میں پنسا تو سکتے ہو، اس سے نجات نہیں دلا سکتے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے جتنے نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں، سچی بات یہ ہے کہ اگر اس پر ہم شکر ادا نہ کریں ہم مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 15 کروڑ کی تعداد میں ایک زبردست باصلاحیت نوجوانوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 100 کلومیٹر کے علاقے پر ہمیں سونے کے ذخائر دیے۔ 1000 مقامات ایسے ہیں پاکستان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یورونیم دیا، جپسم دیا، کرومائٹ دیا۔ پاکستان میں کوئلے کے جو ذخائر ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق 25 کروڑ ڈالر سے ان کی مالیت زیادہ ہے۔ نمک کے اتنے بڑے پہاڑ کہ جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہو تو نمک کے پہاڑ جہاز سے بھی نظر آتے ہیں۔ زر زمینی موجود ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی طرح 50 ٹورزم کے بہترین خوبصورت مقامات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، اللہ نے 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود پھر سوال یہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو 10 کروڑ پاکستانی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر کیوں مجبور؟ پھر 2.8 کروڑ ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے باہر کیوں ہیں؟ پھر 5000 ارب یہاں سالانہ کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ پھر پاکستان شاید دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت جس شہر میں ہم موجود ہیں، لاہور، دنیا کے خراب ترین انوائرمنٹ، ماحولیات تباہ کن، برباد کن، سانس لینا جہاں مشکل ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں، ہمارے ہسپتلز میں کوالٹی کا علاج نہیں، ہمارے نوجوان باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، روز بروز ہمارے ہاں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگلا سوال آپ لوگوں کا یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تباہی اور بربادی کا جو بنیادی ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ غریب آدمی محنت کرتا ہے، غریب کسان محنت کرتا ہے، غریب طالب علم محنت کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم جیسا محنت کرنے والی قوم دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر یہاں غربت اور جہالت کے سائے ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا ذمہ دار پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو 1947 سے لے کر آج تک مختلف ناموں کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اگر میں سیاست کی بات کروں، ظاہر ہے سیاست اور ریاست دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ یہ فضول بحث ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا جائے۔
اگر کسی قوم کی سیاست ٹھیک نہیں ہے اس قوم کی ریاست کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ انڈیا پر اس وقت انگریز نے قبضہ کیا جب یہاں سیاست ناکام ہو گئی۔ افغانستان پر اس وقت روس نے قبضہ کیا جب ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اور آج بھی پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کا مجموعہ، بوٹوں کا مجموعہ اور نوٹوں کا مجموعہ۔ یہی نوٹوں کی سیاست ہے، بوٹوں کی سیاست ہے اور نوٹوں کی سیاست ہے۔ تو میں نئی نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لوٹوں اور بوٹوں اور نوٹوں کی سیاست سے اپنی قوم کو آزادی نہیں دلا دی تو اس قیادت کی موجودگی میں پاکستان 100 سالوں میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، سوال تو یہی ہے کہ واگا کی اس طرف فی ایکڑ پیداوار 150 من فی ایکڑ اور واگا کی اس طرف فی ایکڑ پیداوار صرف 40 من فی ایکڑ۔ آخر کیوں؟ ایک آسمان، ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ، مس مینجمنٹ اور قیادت کی نااہلی کی وجہ سے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایٹم بم ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے یا اپنے ملک کی نااہل قیادت زیادہ خطرناک ہے، لیکن ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹم بم اگر استعمال بھی خدا نہ کرے کوئی کر بھی لے تو جاپان کی طرح ہم 5-10 سالوں میں ہم دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نااہل قیادتوں نے آپ کے مستقبل کو بھی تاریک بنایا، آپ کے آئندہ نسلوں کو بھی مقروض بنایا۔ اس لیے ایٹم بم سے زیادہ نااہل قیادت آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ کا کام ہے اس قیادت سے کس طرح نجات پاتے ہیں، لیکن میں تو اقبال کا وہی شعر کہوں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو کیا آپ امامت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ قیادت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سامنے آنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے منافقت یہی ہے کہ آدمی تماشائی بن جائے۔ میں ایران گیا تھا، وہاں ایک بہن ہماری پروٹوکول آفیسر تھی، ان دن وہاں الیکشن ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بہن آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ احمدی نژاد اس وقت صدارتی کینڈیڈیٹ تھا۔ اس نے کہا کہ سراج بھائی پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالنا، لیکن پھر آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا کہ ووٹ 2 آدمی استعمال نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ وہ جاہل ہو یا یہ کہ وہ منافق ہو۔ جاہل کو اپنے ووٹ کی اہمیت معلوم نہیں ہوتا ہے اور منافق نہیں چاہتا ہے کہ ایران ترقی کرے، اس لیے اب میں نے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اب ووٹ کا استعمال یہ اصل میں ایٹم بم سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں پاورفل طاقت ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں تو لوگ ووٹ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن فارم 45 کچھ ہوتا ہے اور فارم 47 کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اختصار سے بات کروں گا کہ یہ فارم 45 والی حکومت ہے یا فارم 47 والی حکومت ہے؟ جو نام بھی آپ دے دے یہ جعلی حکومت ہے، یہ مصنوعی حکومت ہے، اور یہ کھیل آج سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھی وہ بھی اسی طرح بنتی چلی آ رہی ہے، لیکن شاید آپ کی عمر کم اور ہمیں زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ 47 سے لے کر آج تک یہی کھیل جاری ہے۔ تو سب سے پہلے نئی نسل سے جو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنی سیاست کو آزاد کرے، اپنی جمہوریت کو مضبوط کرے، لوگوں کا اقتدار قائم کرے کہ جس کو ووٹ ملے وہی اقتدار میں آ جائے، جس کو ووٹ نہ ملے ان کو اقتدار میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2018 کے الیکشن سے قبل مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ الیکشن میں خرچ زیادہ نہ کرے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میرے لیے 2 راستے تھے کہ یا بائیکاٹ کروں یا الیکشن میں حصہ لوں۔ بائیکاٹ کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا اور الیکشن میں حصہ لینے کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا، لیکن میں نے یہ نقصان کم گوارا کیا اور الیکشن میں حصہ لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
آج کی دنیا میں ہم ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں. وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ورلڈ بینک کے قبضے میں، نصاب تعلیم ان کے قبضے میں، میڈیا ان کے قبضے میں، عالمی تجارت ان کے قبضے میں، تقریباً ساری دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں لیا ہے. اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایک علامت کی طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ پارلیمنٹ میں مائیکل گو ان کا ایک سینئر منسٹر نے تقریر کی ہے. اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہے، مائیکل گو نے، برطانوی منسٹر ہے، کہ ہم نے دنیا میں 2 شخصیات کو اور ان کے فالوور کو سپیس نہیں دینا ہے. ان میں سے ایک شخصیت کا نام اس نے حسن البنا لیا، جس کو 1949 میں قاہرہ میں شہید کیا گیا، اور دوسری شخصیت کا نام سید ابو العلا مودودی لیا، جو آپ کی اس پاکستان کا اور اس شہر لاہور کا رہنے والا ہے. اب اس پر ریسرچ کرے کہ ان دونوں شخصیات سے جو اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، برطانیہ کو کیا خطرہ ہے، امریکہ کو کیا خطرہ ہے، فرانس کو کیا خطرہ ہے، جرمنی کو کیا خطرہ ہے. ابو العلا مودودی تو نہ آرمی چیف رہے ہیں، ابو العلا مودودی تو نہ وزیر اعظم رہے ہیں، نہ صدر پاکستان رہے ہیں. آخر ان دونوں شخصیات سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ ابو العلا مودودی نے وہ نسل تیار کی ہے جس کا تذکرہ میرے بھائی نے کیا ہے، ہمدردی کرنے والا، محبت کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، اخلاق اور کردار اور دیانت میں سب سے بہتر نظر آنے والا. لیکن ابو العلا مودودی نے اسلام کو بحیثیت نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اس نے مغربی نظام کو چیلنج کیا ہے، اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا ہے. اس نے دلیل کی بنیاد پر ثابت کیا ہے کہ موجودہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے استعمار کے ساتھ کوئی نظام نہیں ہے. اگر عدل اور انصاف کا کوئی نظام ہے تو اللہ کا دین ہے، اسلام کی صورت میں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ اور طالبات سے کہ مائیکل گو کہ اس چیلنج کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے سید مودودی کو. دینیات پڑھے، خطبات پڑھے، سلامتی کا راستہ پڑھے، تفہیم القرآن پڑھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کا جو قبر ہے وہ اشرا میں ہے، اور اس سے ایک ایٹمی پاور برطانیہ، معاشی پاور برطانیہ کو اتنی تکلیف کیوں ہے کہ مائیکل گو نے اعلان کیا کہ ہم ان کو کسی لحاظ سے سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آج اگر جماعت اسلامی پاکستان یہاں آپ کو اسمبلیوں میں نظر نہیں آیا، اس کی بنیادی وجہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے آپ کی اس نظام سے، آپ کی اس قرآن سے، آپ کے تصور انقلاب سے، آپ کی اسلامی نظام معیشت سے، آپ کی اسلامی نظامی سیاست سے، آپ کی اسلامی نظام تعلیم سے. اس لیے کہ آپ نے دنیا پر 1000 سال حکومت کی ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں 30 سال خلافت راشدہ کے نظام کو چلایا ہے. آپ نے دنیا کو عدل اور انصاف کی روشنیوں سے نوازا ہے. لہذا استعمار نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ امت برسر اقتدار آ جائے، کہیں بھی نہ آ جائے. اس لیے آج ہم اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے غزہ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات بھی نظر آ رہے ہیں جن کے وائس چانسلر کو شہید کیا گیا، جن کے ہزاروں بچوں کو بارود میں جلایا گیا، جن کے لیبارٹریوں کو بارود میں جلایا گیا. اس لیے کہ دشمن نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، نہیں چاہتا ہے کہ ہماری لیبارٹریاں، نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری لائبریریاں ترقی کرے. تو میں آج کی نئی نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ان تعلیمی اداروں کے ذریعے. یہ ایٹم بم کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ فوج کے ذریعے ممکن نہیں ہے. فوج کسی مسئلے کا حل اگر ہوتا تو مشرق پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. فوج اگر مسئلے کا حل ہوتا تو بڑی فوج کے ہوتے ہوئے روس ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا.
اس لیے آج بھی اور کل بھی تمہارے ساتھ جو اصل طاقت ہے وہ آپ کی تعلیم ہے. تو آج میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آگے بڑھنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی 8 ارب انسان جو اس وقت کرۂ زمین پر موجود ہے ان کے لیے ہمارے ساتھ قرآن کی صورت میں کتاب موجود ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے ساتھ ایک تعلیم موجود ہے. لیکن یہ حق اور روشنی پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم مقروض قوم ہیں تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مقروض قوم کا ایک گورنر ہاؤس 800 کنال پر مشتمل ہو، یہ جائز ہے؟ اگر ایک مقروض قوم کا ایک کمشنر 104 کنال کے گھر پہ رہتا ہوں، یہ جائز ہے؟ اگر ایک مقروض قوم کا وزیر خزانہ جس سے قرضہ لیتے ہیں وہ چھوٹی گاڑی میں دفتر آتا ہے اور جو قرضہ لینے کے لیے گیا ہے وہ ہاتھی نما بڑی گاڑی میں وہاں پہ جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس لیے عہد کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک میں تعلیم کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے گراؤنڈ کو دوبارہ آباد کرنا ہے، ہم نے VIP کلچر کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو سود سے آزاد کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کی عدالتوں کو عدل اور انصاف کے گہوارے بنانا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے طلبہ اور طالبات ماضی سے زیادہ باصلاحیت ہے. میں ٹوکیو یونیورسٹی گیا تھا، وہاں کے ماتھے پر ایک آدمی کا نام تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، عبدالحمید اس کا نام تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لاہور کا رہنے والا ہے. انہوں نے اتنے نمبر لیے ہیں کہ اعزاز کے طور پر لوگوں نے عبدالحمید کا نام اس ڈپارٹمنٹ کے ماتھے پر لکھا ہے. میں بیجنگ یونیورسٹی آیا، بیجنگ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے اوپر اگر کسی فرد کا نام تھا تو پاکستانی طالب علم کا نام تھا. اس لیے دنیا جہاں بھی آپ جائیں ہر شعبے میں ایکسلنس اور بہتر کارکردگی دکھانے والا اگر کوئی فرد آپ کو ملے گا وہ پاکستانی طالب علم ہوگا. لیکن آج یہ پاکستانی طالب علم مایوس ہے، آج یہ پاکستانی طالب علم پریشان ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے آکسفورڈ میں تو نہیں پڑھا ہے، انہی تعلیمی اداروں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، لیکن اللہ نے جب موقع دیا اور میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر بن گیا، میری صوبے پر بہت زیادہ قرضہ تھا، لیکن اپنی دیانت اور محنت کے نتیجے میں اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. اور آج بھی میں رجسٹرار صاحب آپ کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ اور طلبہ اور طالبات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم ہی آئیں گے اس پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے. اور ہمارے ساتھ منصوبہ ہے ہر پاکستانی بچے کو تعلیم دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بنجر زمینوں کو آباد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کو گھر دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور انسان تو بہت بڑی چیز ہے. میری سنت یہی ہے میرے خلفائے راشدین کی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا. ہم ذمہ دار ہیں یہاں کے انسانوں کا بھی اور یہاں کے ہر زندہ چیز کا کہ ان کے ساتھ انصاف کرے. لیکن اس جدوجہد میں آپ کی تعاون چاہتا ہوں، آپ کی دعائیں بھی چاہتا ہوں، آپ کا سپورٹ بھی چاہتا ہوں. اور ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ پڑھے قرآن کریم کو، آپ لوگ پڑھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، اور آپ لوگ پڑھے سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت انسانیت کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے ان تمام تکلیفوں کا مداوع اور علاج صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہے. میں ایک بار پھر مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس شہر کے ساتھ کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا جہاں جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو،
بس رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے صاف ملے۔ امید ہے ایسی بستی کی، کاش یہ بستی تیری ہو، کاش یہ بستی میری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔